السلام علیکم۔ حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ میرا آج کا پیغام دعا کے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس دوسرے ہیں۔ اگر آپ نے آج کے اس پیغام کو پورا سنا اور غور و فکر کے ساتھ سنا تو آپ کے ذہنوں میں بھی دعا کا مفہوم صحیح طریقے سے واضح ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے متعلق ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو اس ترجمے سے بتاؤں گا کہ دعا ایکچولی ہے کیا۔ تو میں پیغام کی ابتدا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دعا کا عام مفہوم اللہ سے کچھ مانگنا لیا جاتا ہے، اور اس میں مانگنے کا تصور ایسا غالب اور گہرا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر الفاظ بھی دعا مانگنے کے بولتے ہیں، اور عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں بلکہ کسی کو پکارنا ہے، کسی کو آواز دینا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اس لیے اس کے معنی مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں یہ لفظ اطاعت کے معنوں میں بھی آیا ہے، کیونکہ اطاعت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور اس لیے قرآن کی روح سے اللہ کے پکارنے سے مراد اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی نہیں رہتے۔ مثلا ایک شخص کے متعلق پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے، اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں، قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، جو فیصلہ بدل سکتا ہے، خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے، وہ اٹل نہیں کہلا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا ایک مثال کے طور سے ایک بات بتاتا ہوں کہ اختر اور اکبر کا باہمی مقدمہ ہے کہ جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اختر حق پر ہے اور اکبر جھوٹا ہے، دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقدمے کا فیصلہ ایک ہی کے حق میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اب دونوں میں کس کی دعا قبول ہوگی؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بہرحال حقدار کا ساتھ دے گا، تو پھر یہ چیز واقعے کے خلاف ہے۔ ہمارے عدالتوں سے آئے دن ایسے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے، دعا سے تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے، تو تدبیر تو دونوں ہی کرتے ہیں، حقدار بھی اور ناحقدار بھی۔ اسی سلسلے میں ہمارے ہاں یعنی ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے کہ جس دعا اور اس کی قبولیت کے ذہن میں بنیادی طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اس ترجمے کی روح سے جو دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم، مجبور، غریب اور نادار، بے کس اور بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی مصیبت رفع نہیں ہوتی ہے۔ ان کی ساری عمر ظلم اور ستم سہتے سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اس امر واقعہ کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے، لیکن کرتا وہ یہ جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب کوئی تسلی بخش نہیں کہ ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے جو خلاف دعا کرتا ہے اور اس کی دعا ذرا بھر بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ ظالم کا ظلم روز بروز بڑھتا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہو رہا ہے۔ ابھی عقیدہ سامنے آتا ہے کہ اللہ ہر ایک کی نہیں سنتا، وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اسی عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضرت صاحب کے آستانہ عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، جو گڑ گڑا کر، ہاتھ باندھ کر اکثر ان کے پاؤں چومتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجیے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔
اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا، ان کی وفات کے بعد ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے، جہاں ان سے سجدوں میں گر کر التجائیں کی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گنہگار بندے ہیں، اس لیے ہماری اللہ تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے۔ یہ حضرات مقربین خدا بندی ہیں، اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے، لیکن بات ان کی بھی نہیں مانی جاتی، ورنہ آج دنیا میں کوئی مسلمان مظلوم یا مفلوق الحال نہ ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی خدائی میں مظلوموں اور مصیبت کے ماروں کی کوئی داد اور فریاد نہیں؟ ان کے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں، ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں، ان کی دعاؤں کا سننے والا کوئی بھی نہیں؟ قرآن ان سوالوں کا جواب ہاں میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ یا تو مظلوموں کو اتنی استقامت دے دیتا ہے کہ ظالموں کے ظلم کا جواب دے دیں، یا پھر کسی قوم کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ برس کی جو محنت کے بعد جب مدینے میں مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی، لیکن جو مسلمان اس وقت تک مکہ میں محصور تھے، قریش کی طرف سے ان پر مظالم کا سلسلہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اس انتہائی بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہماری مدد کر اور ظالموں کے جور و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت پیدا کر۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے مدینے کی جماعت مومنین سے کہا، اور یہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 75 میں واضح طور پر اللہ کہتا ہے کہ اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھتے، کہ مکے کے مظلوم اور بے بس کمزور اور ناتواں مرد، عورتیں اور بچے کس طرح گڑ گڑا کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، کہ جس کے رہنے والوں نے اس قدر ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اے مملکت اسلامی کے علمبردارو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی دعاؤں کو نہیں سن رہے، اور اگر سن رہے ہو تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو؟ تم ان کی مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تم سن نہیں رہے کہ وہ کس آوازاری سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر، کوئی حامی و ناصر پیدا کر۔ غور کیجئے، مکے کے مظلوم اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ براہ راست ان کی امداد کر دیتا اور انہیں دشمنوں سے نجات دلا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اس نے اس مملکت، اس حکومت، اس نظام سے کہا کہ جو اس کے نام پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا، کہ تم ان کی پکار کا جواب دو، تم ان کی مدد کے لیے اٹھو۔ بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ اب یہ کام خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلمانوں کو دنیا میں ایسی مملکت قائم کرنی پڑے گی کہ جو مسلمانوں سے ظلم اور ناانصافی دور کرنے کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کرے اور اس قابل ہو جائے کہ غیروں کی سرکشی اور فساد انگیزی کو ملیا میٹ کر دے۔ جس طرح مدینہ کے مظلوم لوگوں نے جماعت مومنین کو پکارا تھا، اسی طرح آج کشمیر، بوسنیا، فلسطین اور بھارت کے مسلمان بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں ظلم کی چکیوں سے نکالا جائے۔ اللہ کا حکم بھی سامنے ہے، مگر مسلمان وہ طاقت کہاں سے لیں کہ جو ایسے وقتوں میں ظلم سے ٹکراتی ہے؟ ان کو تو ہمارے مولویوں نے صرف دعا پر لگا رکھا ہے کہ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، باقی کام سب اللہ کے ہیں، وہ خود ہی کر لے گا۔ مگر اللہ ہے کہ وہ مظلوموں کی امداد جو ہے نا وہ جماعت مومنین سے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو اور مظلوموں کی مدد کرو۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ مظلوموں اور بے کسوں کو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرے میں کہ جہاں کوئی بات قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہے، کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملے، جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، جہاں گنڈا گردی ایسی ہو کہ شریف انسانوں کا جینا دوبھر ہو جائے، جہاں افراتفری اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہو کہ جو کہیں اتفاق سے گر جائے تو سب اسے رونتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کو اٹھانے کی فکر نہیں کرتا، جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کسی کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں، جہاں مفلس مریض اس لیے بن آئی مر جائے
کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور بیوہ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر اس فکر میں گھلی جا رہی ہو کہ اسے گور و کفن کیسے مل سکے گا اور میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے وہ معاشرہ کہ جہاں بے کسوں اور ناداروں کو قدم قدم پر اللہ سے دعائیں کرنا پڑتی ہیں کہ اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ جب معاشرہ صحیح خطوط پر چل رہا ہو، ہر بات کا فیصلہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہو، نہ کسی پر ظلم ہوتا ہو اور نہ دھاندلی ہوتی ہو، ہر فرد کی ضروریات زندگی مملکت کی طرف سے پوری ہو رہی ہوں، اس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، کوئی کسی کا دستے نگر نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو مصائب میں تنہا نہ پاتا ہو، کوئی بے سہارا اور بے کس نہ ہو، تو ایسے معاشرے میں کسی کو اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن اگر معاشرے پر چند لوگوں کی اجارہ داری ہو، وسائل رزق پر چند لوگ قابض، روپے پیسے چند لوگوں کی تجوریوں کی زینت ہوں، پھر ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو محتاج اور لاچار پاتے ہیں اور اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، مجھے خلافت کا فریضہ اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روک دوں۔ حضرت عمر نے کتنی بلند حقیقت کو کیسے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا کہ قیام خلافت کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت نہ رکی رہے۔ جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ حضرت عمر نے مزید وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فریضے کی انجام دہی میں ناکام رہا ہوں، اور وہ شخص میرے خلاف گویا اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ اس لیے مجھے فوراً اپنا احتساب کرنا ہوگا اور عمل کی کوشش کی میری شکایت بارگاہ خداوندی تک پہنچنے نہ پائے۔ آج کے پیغام کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا تاکہ میں اپنے ان پیغامات کو مزید سنوار سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔